بال سفید کیوں ہوتے ہیں؟ انسانی جسم کا وہ کون سا بال ہے جس کو کھینچنے سے موت ہو سکتی ہے؟ کیا سفید بالوں کو کاٹنا یا کھیڑنا جائز ہے؟ کیا سفید بالوں کو کالا رنگ کیا جا سکتا ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ جب ہم نے اپنے سر میں پہلا سفید بال دیکھا تو راتوں کی نیند اڑ گئی۔ لیکن کیا ہمیں اپنے سفید بالوں کو دیکھ کر پریشان ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک فرد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے حضور، میرے سر کے سارے بال سفید ہو گئے ہیں، میں ان سفید بالوں کا کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بڑھاپا دیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے مالک، یہ کیا ماجرا ہے کہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے پیارے بندے، بالوں کا سفید ہونا ضعیف اور عقل مندی کی علامت ہے۔ جس فرد کے بال سفید ہوں تو اس کو دیکھ کر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شخص بوڑھا ہو رہا ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ تجربہ ہے۔ اس جیسے انسانوں سے اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے مشورہ لینا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی سفید بالوں والے شخص کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اس بوڑھے سے لوگ مشورے لیتے ہیں اور وہ اپنی زندگی سے حاصل کردہ تجربے سے ان کو مشورے دیتا ہے۔ اس طرح وہ بوڑھا لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے میں مدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ سفید بالوں سے پریشان ہو کر اپنے سفید بالوں کو اکھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ عمر بن شیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفید بال کو مت اکھاڑو، یہ انسان کا نور ہوتا ہے۔ جس نے اپنے ایک سفید بال کو اکھاڑ دیا اس نے اپنے لیے نور کو ختم کر لیا۔ اور جب مومن بوڑھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کے بال سفید کر دیتا ہے اور ہر سفید بال کے بدلے نیکیاں عطا کرتا ہے، اور ہر ایک سفید بال کے بدلے اس بوڑھے مومن کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ہر ایک سفید بال کے بدلے نیکیاں عطا کرتا ہے اور اس کے ہر ایک سفید بال کے بدلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اس طرح انسان کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، وہ جنت کو حاصل کرنے کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ بالوں کو رنگ کرنے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال سفید تھے۔ اس بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اور داڑھی کے سفید بالوں کو نوچنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نچلے ہونٹ کے نیچے کن پٹیاں اور سر میں چند بال سفید تھے۔ بالوں کو کلر کرنا خضاب کہلاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے میں آئے ہوئے سفید بالوں کو خضاب کے ذریعے تبدیل کر دو، کیونکہ یہودی اپنے سفید بالوں کو خضاب نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بالوں کو خضاب کے ذریعے بدل دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی اور نصرانی اپنے بالوں کو خضاب نہیں لگاتے، مسلمانوں کو چاہیے کہ یہودیوں اور نصرانیوں کے پیروکار مت بنے اور اپنے بالوں کو خضاب کے ذریعے بدل ڈالیں۔ ایک روایت میں ہے کہ سیاہ خضاب کو چھوڑ کر ہر طرح کا خضاب لگانا جائز ہے۔ مہندی کا خضاب لگانا بھی جائز قرار دیا گیا ہے۔ احادیث میں رسول اللہ کے بالوں کو رنگنے کا بھی ذکر ہے اور نہ رنگنے کا بھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے رنگنے سے تعلق امر ندب پر محمول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کو ورش جو گاس جمن کے علاقے میں دستیاب تھی اور زعفران کا رنگ چڑھاتے تھے اور چمڑے کا جوتا استعمال کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کبھی کبھار سرخ خضاب استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فتح مکہ والے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ابو قحافہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو ان کے سارے بال سفید تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کو فرمایا کہ اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو سیاہ رنگ کے علاوہ کسی بھی رنگ سے رنگ لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت آنے کے قریب ہوگی تو ایسی قومیں آئیں گی جو کبوتروں کے پپوٹوں کی طرح اپنے بالوں کو کالا رنگ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو جنت کی مہک سے دور کر دے گا۔ اس حدیث سے واضح ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کو کالے رنگ کے علاوہ کوئی بھی رنگ چاہے وہ مہندی ہو اپنے بالوں کو لگا لینا جائز ہے۔ ناظرین گرامی، جہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالوں کو تھوڑا سا چھوڑ کر باقی منڈوا لینے سے بھی منع کیا ہے۔ اسلام میں اسے قضا کا نام دیا گیا ہے۔ مفسرین نے قضا کی 4 قسمیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، سر کے بالوں کو سر کے درمیان سے نہ کٹوانا بلکہ بالوں کو گردن یا کانوں کے اوپر سے کٹوا لینا۔ نمبر 2، سر کے بالوں کو اطراف سے چھوڑ دینا اور سر کے درمیانی حصے سے بالوں کو رکھ لینا۔ نمبر 3، درمیان سے بال کٹوا لینا اور اطراف سے چھوڑ دینا۔ نمبر 4، سر کے آگے سے بالوں کو کٹوا لینا اور سر کے پیچھے سے بالوں کو چھوڑ دینا۔ اس کو ہم آسان طریقے سے بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنے سر کے بالوں کو کٹوائیں تو برابر رکھ کر کٹوائیں۔ بالوں کو کسی جگہ سے چھوڑ دینا اور کسی جگہ سے کٹوا لینا یہ سراسر شریعت کے خلاف ہے۔ آج کل جدید دور کی بات کریں تو ہمارے نوجوان اپنے سر کے بالوں کو برابر نہیں کٹواتے بلکہ فیشن کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور بالوں کی کٹنگ شریعت کے خلاف کرواتے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک بچے پر پڑی۔ اس کے سر کے بال سر کے کچھ حصے سے کٹے ہوئے تھے اور کچھ حصے کے بالوں کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو فرمایا، بیٹا سر کے سارے بالوں کو کٹوا دو یا سارے بالوں کو رکھ لو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مردوں کے لیے برابر کا حکم دیا ہے۔ ناظرین گرامی، سائنسدانوں نے انسانی بال سفید ہونے کی 6 وجوہات بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ بڑھاپا ہے۔ اس کے لیے جوانی میں ہی سفید بالوں کا آ جانا 5 وجوہات سے ہے۔ نمبر 1، سائنسدانوں نے بالوں کے سفید ہونے کی ایک وجہ یہ ثابت کی ہے کہ بالوں کا سفید ہونا کچھ لوگوں کو وراثت میں ملتا ہے کیونکہ یہ ان کے باپ دادا سے چلا آ رہا ہوتا ہے کہ جوانی میں ہی ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، آٹو امیون ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے بھی بال جلد سفید ہو جاتے ہیں۔ انسان کا اپنے جسم کو صاف نہ رکھنے کی وجہ سے بھی بالوں کا سفید ہو جانا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ نمبر 4، انسان کا ہر وقت سوچتے رہنے سے بھی ذہن پر زیادہ زور پڑتا ہے جس کی وجہ سے سگریٹ سے بال چھوٹی عمر میں ہی سفید ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، انسان کا سگریٹ پینے یا سگریٹ پینے والوں کے ماحول میں رہنے سے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو شریعت کے مطابق بال رکھنے اور حکم الہی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسانی جسم کا وہ کون سا بال ہے جس کے کھینچنے سے موت ہو سکتی ہے؟ سائنس نے آج کے دور میں بہت ترقی کر لی ہے۔ دلچسپ تحقیق آئے روز سائنسدان دریافت کر رہے ہیں اور میڈیکل سائنس کا کوئی جواب نہیں۔ میڈیکل سائنس نے جہاں ہر شے پر تحقیق کی وہی انسان کے باریک بال پر بھی تحقیق کی جو خوفناک طرز کی ہے۔ ہم زیادہ تر ناک کے ذریعے سانس لیتے ہیں اور اس دوران ہم جتنی بھی ہوا سانس کے ذریعے اندر لیتے ہیں ہماری ناک اس کو صاف کرتی ہے۔ ناک کے اندر موجود بال اس ہوا کو صاف کرنے کے لیے پہلے فلٹر کا کام کرتے ہیں۔ ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ لوگ ناک کے بالوں کو ایک چمٹی کے ذریعے اکھاڑتے ہیں۔ یہ طریقہ آپ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جہاں تک انسان موت کے منہ میں جا سکتا ہے۔ جب ہم ناک کے بالوں کو چمٹی کی مدد سے اکھاڑتے ہیں تو یہ جلد سے الگ ہو جاتے ہیں جس سے ایک سوراخ بن جاتا ہے اور اس سوراخ میں بیکٹیریا چلے جاتے ہیں۔
کبھی کبھار تو ناک کے بال اکھاڑنے سے خون بھی آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بال اکھاڑنے سے بننے والے سوراخ کے پاس خون کی نالیاں بھی ہوتی ہیں۔ بیکٹیریا ان خون کی نسوں کے ذریعے باقی جسم میں پھیل جاتے ہیں اور انفیکشن کرتے ہیں۔ بالخصوص ناک کے بالوں کے اکھاڑنے سے بننے والے سوراخوں کے ذریعے جسم میں سرایت کرنے والے یہ جراثیم اور بیکٹیریا دماغ کی جھلی کے ورم اور دماغ کے ٹیومر کا باعث بنتے ہیں۔ آپ اپنے بالوں کو بالکل بھی ناک سے باہر نہ بڑھنے دیں، لیکن اس کے لیے انہیں چمٹی سے اکھاڑنے کی بجائے کینچی سے کاٹیں اور صرف اتنا ہی کاٹیں کہ جو ناک سے باہر نظر نہ آئے۔ ناظرین، مرد یا عورت کے بالوں کو خرید و فروخت ناجائز و حرام ہے، اور عورت کے بالوں میں خرید و فروخت کے علاوہ دوسری برائی یہ بھی ہے کہ عورت کے بال سر سے جدا ہونے کے بعد بھی شرعاً چھپانا واجب اور ضروری ہوتا ہے۔